بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجیے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا صلہ دیا جائے۔ پس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، وگرنہ اے قاری قرآن تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں جب دور آپ نے آگ دیکھی تو وہاں آگ لینے کے ارادے سے تشریف فرما ہوئے، اور درخت کے اندر سے آواز آئی کہ ہم رب ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل کی گئی۔ اس پہلی وحی کے جو الفاظ تھے آج کی نشست میں میں نے آپ کے لیے وہ تلاوت کیے، ایک بار ذرا سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کے جو الفاظ نازل کیے گئے وہ الفاظ کیا تھے، ایک نظر سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آج کی نشست میں کچھ نتائج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اننی انا اللہ، آواز آئی پہلی وحی کی کہ میں رب ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، لہذا پھر عبادت میری ہی کیجیے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیے۔ لذکری، میری یاد کے لیے۔ پھر اگلی بات یہ ہی نازل کی گئی کہ قیامت آنے والی ہے لیکن ہم اسے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو اس کی محنت کا بدلہ دیا جا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ حضور پر پہلی وحی کے الفاظ تو یہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کے الفاظ یہ تھے، لیکن جو پہلا اعلان آپ نے اللہ کے حکم سے کیا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہر نبی تقریباً پہلا اعلان یہی کرتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یعنی جو بھی وہ نبی ہوتے میں اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ ہوتے تو میں موسیٰ اللہ کا رسول، عیسیٰ ہوتے تو میں عیسیٰ اللہ کا رسول۔ کیا یہ بات آپ سیکھنا آپ مشکل جانو گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام تک ہر نبی پہلا اعلان یہی فرماتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کی جائے گی۔ اس بات کا تعلق نظریے کے ساتھ ہے، آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ مذہب میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں صرف ماننا ہوتا ہے اور بس کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جنہیں ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. بھائی دیکھو، نماز ہے مان لیا تو ساتھ کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا. اچھا جی، اللہ ایک ہے مان لیا تو کچھ بھی ہمیں کرنا نہیں ہے. اس بات کے نتیجے میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. روزہ ہے تو کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا، سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا. محمد اللہ کے رسول ہیں مان لیا لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. حج ہے، بھائی کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا، طواف کرنا پڑے گا، سعی کرنی پڑے گی. قیامت والے دن اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، یہ بات مان لی لیکن نتیجے میں کرنا کچھ بھی نہیں پڑے گا. تین مثالیں میں نے پیش کر دی آپ کے لیے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مذہب کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو صرف ماننا ہوتا ہے اور کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے ماننا بھی ہوتا ہے اور ماننے کے بعد عمل بھی کرنا ہوتا ہے اس حصے پر. تو جو حصہ صرف ماننا ہوتا ہے ساتھ کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں عقیدہ. اور وہ حصہ جسے ماننا بھی ہوتا ہے اور عمل بھی کرنا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں عمل، عبادت، حقوق، کچھ اس طرح کے الفاظ وہاں بولے جاتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ دو حصے دونوں مذہب کے ہیں. عمل یہ بھی مذہب کا حصہ ہے، ایمان اور عقیدہ یہ بھی مذہب کا حصہ ہے. لیکن میرے دوست یاد رکھنا بہت سارے لوگوں کی طرح مغالطہ نہ کھا جانا، بہت سارے لوگوں کی طرح مغالطہ نہ کھا جانا. سب نبی ترتیب یوں چلاتے رہے، پہلے عقیدہ ٹھیک کروایا کرتے تھے پھر عمل کی دعوت دیا کرتے تھے. میں آپ کو یہ بات آج بتانا چاہتا ہوں سبق نمبر 1 کے طور پر. سب نبی پہلے عقیدہ ٹھیک کرواتے تھے. اللہ ایک ہے بھائی، یہ عقیدہ ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، یہ عقیدہ ہے. قیامت آنے والی ہے، یہ عقیدہ ہے. ہر بندے کو اس کی جزا دی جائے گی جو اس نے کیا ہوگا، یہ عقیدہ ہے. تو ہر نبی پہلے عقیدہ درست کرواتے ہیں. محسوس ہوا کہ عقیدے کا درست ہونا یہ اصل میں عبادت کی جان ہے اور عبادت کی اساس ہے. اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، دوسرے لفظوں میں اس کا ایمان اگر صحیح نہ ہو تو وہ ڈھیروں عبادت بھی کرے تو اس کی عبادت قیامت والے دن تک پہنچتی ہی نہیں ہے. اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ مومن نیک عمل کرے اور کافر نیک عمل کرے، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ مومن اگر نیک عمل کرے تو ایک بار اللہ اسے جزا ادھر ہی دکھا دیتا ہے اور ایک بار قیامت والے دن بھی جزا عطا فرمائے گا. کافر اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی جزا ادھر ہی دے دیتا ہے، قیامت والے دن نہیں. اس کا نیک عمل قیامت کے دن تک پہنچا ہی نہیں. قیامت کے دن تک ہمارے نیک اعمال کو اگر پہنچا دیا جائے تو اس کے پیچھے جو محرک ہے اور جو سبب ہے وہ ایمان ہے. ایمان سلامت تو عمل اتنا سلامت کہ قیامت تک بچا رہا اور قیامت تک پہنچ گیا. اور اگر ایمان سلامت نہیں، عقیدہ سلامت نہیں تو عمل ہوا بس اسی دنیا میں ہوا، ادھر ہی اس کا نتیجہ دے دیا گیا اور قیامت والے دن کوئی شے بھی ہاتھ آنے والی نہیں ہے. لہذا اہل سنت آپ مجھ سے بھی اور اہل سنت کے بہت سارے علماء سے بھی محرابوں میں اور منبر میں یہ آواز سنتے رہتے ہو، اپنا عقیدہ خراب نہ ہونے دینا، بد عقیدہ نہ بن جانا، گمراہ نہ بن جانا. اصل میں یہ دعوت علماء کی نہیں ہے، ہم سب کے نبیوں کی یہ دعوت ہے. عقیدے کو سلامت رکھنا. خاص کر کے میں کہنا چاہوں گا، میں نے بڑے میٹھے اور سلجھے ہوئے لہجے میں آج آپ کو یہ حقیقت ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی ہے، بغیر اٹیک کیے، بغیر اپنی زبان کو سخت کیے اور لہجے کی درستگی کے بغیر میں نے یہ حقیقت آپ کے سامنے کھولنا چاہی ہے کہ عقیدہ سب سے پہلے ہوتا ہے اور عمل اس کے بعد. عقیدہ ایسے ہے جیسے جڑ ہے اور عمل ایسے ہے جیسے اس پر لگنے والا پھل ہے. اگر جڑ ہے تو تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل بن جاتے ہیں، اور اگر جڑ ہی نہیں ہے تو بغیر جڑ کے کسی شاخ پر میرے دوست کوئی پھل لگا نہیں کرتا. چھوٹا سا بیر ہو تو وہ بھی بیر بننے میں جڑ کا محتاج ہوتا ہے. چھوٹا سا فالسا بھی ہو تو وہ بھی فالسا بننے میں اپنی جڑ کا محتاج ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل قیامت کو جنت کے دروازے پر تمہیں تب کھڑا کرے گا جب تمہارا ایمان اور عقیدہ سلامت ہوگا. باقی
توحید کے متعلق اللہ پاک کا شکر ہے، مسلمان ہمیشہ سے اللہ کو ایک ہی مانتے رہے اور آج بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ اس لیے تو رسول پاک علیہ السلام گارنٹی دے کے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں، ایک ڈر ہے اور ایک ڈر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے ایک ڈر ہے اور ایک ڈر نہیں ہے۔ جو ڈر مجھے ہے وہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، جاگیردار بن جاؤ گے، یہ ڈر ہے مجھے تمہارے متعلق، لیکن مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم دوبارہ ایمان چھوڑ کر مشرک بن جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے وعدہ کر دیا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محبوب پاک توحید کا پیغام ہم نے آپ کی زبان پر اتنا آسان کر دیا ہے کہ پہلے نبیوں کے جانے کے بعد قومیں پھر جایا کرتی تھیں، لیکن آپ کو گئے ہوئے دنیا سے صدیاں بھی بیت جائے گی نا، جو میں آپ پلا کر جا رہے ہو اس کا نشہ قیامت تک باقی رہے گا، اور کوئی بھی اس ایمان کے گھیرا کو کھلنے نہیں دے گا۔ تو میں نے ابھی تک آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، توحید کے متعلق اللہ کا شکر ہے کہ نظام بڑا ٹھیک چل رہا ہے۔ رسالت کے متعلق آ کر ہم اہل سنت آپ کو زور دیتے ہیں اور آپ کے احساس میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزانہ لہجہ استعمال نہ کرنا، کوئی غلط لفظ ان کی شان میں جو شان کے خلاف ہو ایسا لفظ استعمال نہ کرنا۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اسی بات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایمان ہے، نبیوں کا یہ پیغام ہے، اور جو ہوا دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی عنوان کو یہ کہہ کر کے تو ہوا دے دیتے ہیں، یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، یہ فرقہ پرستی ہو رہی ہے۔ بھائی فرقہ پرستی پتہ نہیں تم کیا سمجھتے ہو، فرقہ پرستی آپ نے کیا اپنے ذہن میں اس کا معنی سمجھا ہوا ہے؟ فرقہ پرستی پتہ نہیں کیا شے ہوگی، میں نہیں جانتا فرقہ پرستی۔ میں تو جانتا ہوں کہ ایمان پرستی کیا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ نبی جو سبق دیتے ہیں وہ سبق پرستی کیا ہے، کہ اللہ کی توحید پر ایمان، نبیوں کی نبوت پر خالص ایمان۔ یہاں آ کر میں نے خالص اس لیے کہا کہ کئی لوگ نبیوں کو ماننے کے باوجود ان کے ڈھیروں اوصاف، خصوصیات، فضائل کا انکار کر کے تو اللہ کے دربار میں مجرم بن جاتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوا اننی انا اللہ۔ اے موسیٰ پاک، پیغام بڑا پرانا چلا آ رہا ہے کہ ہم رب ہیں، اور دوسرا پیغام بھی بڑا پرانا چلا آ رہا ہے فاعبدنی، تیسرا پیغام بھی بڑا پرانا چلا آ رہا ہے عبادت ہماری ہی کرنا۔ جیسے اسلام میں عبادت کی مختلف جہتیں ہیں، عبادت کبھی نماز کے رنگ میں ہمیں کرنی ہوتی ہے، عبادت کبھی روزے کے رنگ میں ہمیں کرنی ہوتی ہے، عبادت ہے، عبادت کبھی حج کی تصویر میں ہمیں کرنی ہوتی ہے، عبادت کبھی زکوٰۃ کے رنگ میں ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلی جو امتیں ہوتی تھیں ان کے لیے بھی عبادت کئی رنگوں کی ہوتی تھی۔ ارے بھائی، حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا، جملہ محفوظ کرنا ذرا، حضور کا یہ فرمانا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھے دی ہیں، پہلے نبیوں کو نہیں دی تھیں۔ ان میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ پہلی امتیں جب قربانی کرتی تھیں تو ان کا قربانی والا گوشت وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو آسمان سے آگ اترتی تھی، اس گوشت کو جلا دیا کرتی تھی۔ باقی حدیث کے الفاظ تو سن لیے، لیکن قربانی تھی تو صحیح نا، عبادت کا ایک رنگ قربانی کی صورت میں تھا تو صحیح نا، تو نماز بھی تھی تو صحیح نا، اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرنا یہ تھا تو صحیح نا۔ اچھا، پہلی قوموں میں بھی عبادت کے کئی رنگ تھے، نماز کہہ لیں یا پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کہہ لیں، یا قربانی مال خرچ کرنا ہی تو ہے، تو جہاد کرنا کہہ لیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو عبادت کئی رنگ کی مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، عبادت کئی رنگ کی پہلی امتوں کے ہاں بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی توجہ اس بات پر لگانا چاہتا ہوں کہ عبادت تو کئی رنگ کی ہے، لیکن ادھر بھی اور ادھر بھی ان سب عبادتوں میں جس کو سب سے اوپر اٹھا کر رکھا گیا وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ ان قوموں میں بھی جس عبادت کو سب سے اوپر مقام میں رکھا گیا وہ نماز ہے۔ دیکھیے رب کائنات نے کہا فاعبدنی، موسیٰ ہماری عبادت ہونی چاہیے، ہماری عبادت کیجئے گا، تو آگے وہ گنوائی نہیں ہے کہ فلانی شے بھی اور فلانی شے بھی اور فلانی شے بھی اور فلانی شے بھی، وہ آگے ساری عبادتیں گنوائی نہیں ہے، بلکہ ایک کا نام لیا، عبادت ہماری کرنا یعنی نماز پڑھنا۔ یہ صبح کی نماز جو ہے یہ عجیب الشان عبادت ہے، یہ ہر مذہب میں اسے اٹھا کر رکھا گیا، اور میں کہوں گا کہ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے، میں اگر آپ سے کہوں تو میں غلط نہیں کہوں گا انشاءاللہ۔ جیسے روزانہ روٹی کھاؤ گے تو گزارا چلتا ہے نا، ہم انسان ہیں، روٹی کھانے والے لوگ ہیں، روزانہ جیسے روٹی کھاؤ گے تو گزارا چلتا ہے نا۔ تو ایمان یہ کہتا ہے کہ روح کی غذا جیسی اللہ نے روزانہ نماز بنا دی ہو، بلکہ میں کہوں گا یہ نماز یہ روٹی کھانے سے بھی زیادہ اہم عنوان ہے۔ روٹی تو 2 بار کھاؤ تو گزارا چل جاتا ہے، اللہ پاک نے کہا نماز 2 بار سے گزارا نہیں، 5 بار یہ روح کو غذا دینی پڑے گی، اتنی اہم عبادت ہے یہ 5 بار۔ اور میں پھر کہوں گا، میں
یہ میرے دھیان میں بات اتر گئی ہے، غلط نہیں ہے، میں انشاءاللہ کہوں گا غلط نہیں ہے، کھانے میں تو ممکن ہے ایک روٹی ہو ایک سالن ہو بس گزارا چل جائے، لیکن نماز والی عبادت میں رب کائنات نے کہا یہ جو مجموعہ ہے نا، مجموعہ، اس میں فرض بھی ہوگا، اس میں واجب بھی ہوگا، اس میں سنت بھی ہوگا، اس میں نفل بھی ہوگا، اور اس میں درود و سلام بھی ہوگا، اس میں سر کا جھکانا بھی ہوگا۔ گویا یہ باقی سارے، میں سلاد نہیں کہتا، ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن کھانے میں 2 کھانے، سالن، روٹی، پانی ہو جائے تو جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کی روح تب تر و تازہ ہوگی جب دن میں 5 مرتبہ نماز بھی کئی رنگ کی ادا کر کے میرے سامنے پیش کریں گے، تو فرض کے رنگ کی، واجب کے رنگ کی، سنت کے رنگ کی، نفل کے رنگ کی، اور پھر سجدہ صاحب بولے 2 سجدے اور ادا کر لو، یعنی غلطی ہوئی نا، غلطی ہوئی۔ آئے میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ اکبر، میرا دھیان اللہ پاک نے اپنے فضلوں سے پتہ نہیں کدھر کر دیا۔ حج میں غلطی ہو گئی، جو حج کر کے آئی ہو تو دم دینا پڑتا ہے، خون، جانور ذبح کر دو، حج میں غلطی ہو جائے تو جانور ذبح کر دو، تو جو کچھ حج ہے، جانور بالکل ایک الگ چیز ہے بھئی، حج میں طواف، سعی، دوڑنا، بھاگنا، جانور ذبح کرنا یہ عنوان ہی الگ ہے۔ اچھا جی، آپ نے روزہ رکھا، روزے میں غلطی ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ تم فطرانہ ادا کر دو، فطرانہ ادا کر دو، تو روزے کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اللہ پاک چلیں کور کر دے گا۔ تو روزے کی غلطیاں کور کرنے کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے جملہ سن لیں، جرمانہ، سمجھنے کے لیے جرمانہ، روزے کی غلطیاں دور کرنے کے لیے جو جرمانہ لایا گیا وہ کوئی اور جنس تھی، روزہ ہی نہیں تھا بلکہ کوئی اور شے تھی، فطرانہ۔ حج کو کور کرنے کے لیے جو غلطیاں ہوئی تھی، جو شے آئی وہ حج کی طرح کی نہیں تھی، کوئی اور شے تھی، جانور ذبح کر دینا۔ لیکن نماز میں اگر غلطی ہو جائے، نماز ایسی اہم شے ہے، نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو حضور پاک نے کہا کوئی اور شے یہ غلطی پوری نہیں کر سکتی، نماز کا ایک حصہ ہی ادا کرو گے تو یہ غلطی ادا ہو۔ نماز ہی کے 2 سجدے، نماز ہی میں سے، یعنی نماز کی کسر کوئی اور شے پوری نہیں کر سکتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس عنوان کی اہمیت کو آپ سمجھ جائیں کہ روزے کی غلطی، کسر کوئی اور شے پوری کر سکتی ہے، میں نے حدیث کے الفاظ کہے، حج کی کسر کوئی اور شے پوری کر سکتی ہے، نماز ایسی شے ہے جیسے مذہب نے سمجھا دیا اس کا بدلہ کوئی ہے ہی نہیں، نماز کا بدلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک یاد آ گئی ہے، یہ سب لوگوں کو شاید اس کا فائدہ نہ ہو، لیکن میں علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بس اللہ پاک نے دھیان میں ڈال دی ہے، نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جو ہیلے کا عنوان ہے، ہیلے کا عنوان، لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، اور میں نے گجرخان میں کئی نشستوں میں بیان بھی کیا کہ ہیلا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہیلے کے حوالے سے بات یاد رکھ لیں کہ حدیث پاک میں جو بات آئی ہے وہ صرف روزے کے متعلق ہے کہ روزے کا فدیہ دے دو، یہ ہیلا کر لو تو تمہارا اللہ کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ نماز کے لیے بھی ہیلا کرنا چاہیے، یہ حدیث میں نہیں آئی بات، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس کیا ہے، روزے والی حدیث پر قیاس کیا ہے، اور قیاس کرنے کے بعد کہا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ ہمارا یہ بہانہ قبول کر لے، کریم رب شاید معاف کر دے، شاید معاف کر دے۔ مطلب یہ ہوا کہ روزے رہ بھی گئے تو بصورت ہیلا فدیہ دے کر ممکن ہے کہ خلاصی ہو جائے، لیکن نماز اگر رہ گئی ہے، میرے حضور بھی محسوس فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیسے پیسے کی صورت میں دلوایا جائے۔ روزوں کا ہیلا بیان ہوا، لیکن نماز کا ہیلا قیاس کے ساتھ، اور قیاس کرنے والے مجتہدین نے بھی یہی کہا ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول فرما لے، لہذا اپنی نمازوں کا خیال کرو میرے دوستو، اپنی نمازوں کا خیال کرو۔ یہ 2 سجدے ہی تو ہیں یار، تمہیں کیا معلوم کہ اس نماز کے نتائج میں کیا 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 کچھ ہے۔ اللہ نے مجھے کبھی توفیق دی نا، میں وہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جب بندہ فجر کی نماز پڑھ چکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے نتیجے اسے عطا فرماتا ہے، جو بکھرے بکھرے ہیں مختلف جگہوں پر، جیسے کہ آج میں نے 2-3-4 باتیں بتائی نا، یا اس سے پہلے میرے خیال میں آئی ہی نہیں، اور یہ کوئی پڑھی بھی نہیں، بس اچانک اللہ کی طرف سے دھیان چلا گیا، تو آج یہ 2-3-4 نتیجے ہم نے سن لیے۔ تو میں اللہ سے توفیق مانگوں گا کہ مجھے کبھی کوئی ایسا فرصت کا لحظہ ملے کہ میں بیٹھوں اور حدیثوں کو اکٹھا کر کے، تو جو ڈھیروں سارے نتیجے، نمازیں 5 ہیں لیکن ان کے نتائج اور فوائد جو بے شمار رنگوں میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ ہم سیکھنے کا اہتمام کریں۔ میرا عنوان کہیں آگے پڑا ہوا تھا، میں ذہن میں لاٹھی پر بحث کر رہا تھا،
کہ آج میں جا کر کے تو اپنے دوستوں کو لاٹھی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی عصا، میں اس پر جا کر بحث آج کروں گا 12 13 14 طریقوں سے، لیکن وہ نماز ہی میں کچھ ایسا بڑی خاص عبادت جو ہوئی تو دھیان بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے جوڑ دیا. میں واقعی مثال تھا، نماز پڑھی موسیٰ علیہ السلام، لیکن ساتھ ہی کہا لذکری، میری یاد کے لیے. یہ لفظ جو بڑھایا ہے اتنا کافی تھا، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھیے بس کافی تھا. کہا نہیں، نماز پڑھیے لیکن میری یاد کے لیے. یہ لفظ بڑا ہے، کوئی مقصد تو ہے نا، نماز پڑھیے میری یاد کے لیے. اس لیے ذکری کو مفسرین کرام نے 7-8 طریقوں سے سمجھنے کا اہتمام کیا ہے. ان میں سے میں آپ کو 2 یا 3 تفسیر کے پہلو اس نشست میں بیان کرنا چاہوں گا. نماز پڑھیے میری یاد کے لیے. آپ کو پتا بھائی، مجھے بھی پتا، آج کل تو میرا حال یہ ہے، کچھ اللہ کی طرف سے عنوان ایک ایسا بنا ہوا ہے، نہیں بتاتا آپ کو، پتہ بھی ہوگا آپ کو. عنوان کچھ ایسا اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے کہ وہ خیال میں حضرت عمر جیسے فرمایا کرتے تھے نا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو میں جہاد کی صفیں سیدھی کر رہا ہوتا ہوں، یعنی خیال میں وہ جہاد کی صفیں گھوم رہی ہوتی ہیں. چل بھائی تو پیچھے ہوئے، آگے ہوئے، سیدھا ہوئے، تلوار سیدھے کرو، نیزہ سیدھے کرو. تو میں نماز کی حالت میں خیال ادھر چلا جاتا ہے. تو میرا آج کل خیال نماز کی حالت میں پتہ نہیں کبھی اینٹوں کی طرف تو کبھی گارے کی طرف، کچھ ایسا. وہ اللہ پاک نے جامعہ بنانے کی سعادت عطا فرمائی ہے، وہ شروع ہو گیا. کبھی اینٹیں آ رہی ہوتی ہیں نماز میں تو کبھی ریت آ رہی ہوتی ہے. بندے ہیں بھائی، دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اور پھر مجھے یاد آتا ہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، پھر پلٹا کر لاتا ہوں اسے اور چھوڑ اینٹیں بجریوں کو اور نماز اپنی پڑھنا. تو محسوس ہوا یہ صرف میرا حال نہیں ہے. چلو میں تو ایک عارضی آزمائش میں آ گیا، ختم ہو جائے گی، چند مہینوں میں اللہ کرے گا مدد ہو جائے گی، سمٹ جائے گی یہ آزمائش. لیکن آپ بھی جب نماز پڑھتے ہو تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، پڑھ نماز رہے ہو تو کبھی اینٹیں یاد آتی ہیں، کبھی بجری یاد آتی ہے، کبھی ماں یاد آتی ہے، کبھی دکان یاد آتی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا ہے. یہ ہے نا، یہ سچی کہانی سب کے ساتھ ہے نا. اب آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. رب کائنات نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، کوئی اور یاد نہ آئے، صرف میں ہی یاد آؤں نا. اقیم الصلاۃ لذکری، جلدی سمجھ آ گیا نا، یہ اللہ کی مدد ہوئی، جلدی سمجھ آ گیا. اقیم الصلاۃ لذکری. چلو میں کہتا ہوں کہ دھیان اگر ادھر ادھر چلا بھی جائے تو خیال آتے ہی فوراً پکڑو اسے، چالو ہے تو ادھر، تو کدھر جا رہا ہے. رب کائنات نے تو یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. ایک تفسیر بیان ہو گئی. لذکری کا معنی میرے لیے، میری یاد کے لیے آپ نماز پڑھیے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت معنی. ایک اور اللہ اکبر میں علماء کی زبان میں پہلے بول دوں، ذکر مضاف ہے، یا ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ ذکر مصدر کی جو اضافت ہے یا ضمیر کی طرف، تو یہ یا ضمیر درجہ فاعل میں ہے اور مفعول بھی اس کا معذوف ہے. لذکری ایاکم، یہ ترکیبی انداز میں نے علماء کو سنا دیا. جو پہلی ترکیب تھی جو ابھی تک میں نے بیان کیا تھا اس میں ذکر مضاف ہے، یا مضاف الیہ ہے، اور جو مضاف الیہ تھا یہ درجہ فاعل میں تھا. اور جو اب ترکیب کا دوسرا پہلو ہے، ذکر مضاف ہے، یا مضاف الیہ ہے، اور یا درجہ فاعل میں ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. نہیں نہ سمجھ آئی؟ یہ میں نے کسی اور کو اشارہ کرنے کے بعد اب آپ کو کہنا چاہا. قرآن پاک نے کہا جو ذکر ہوتا ہے نا، ذکر جو اب میری اور آپ کی لینگویج شروع ہو گئی، جو ذکر ہوتا ہے نا جب یہ ہوتا ہے تو پھر اکیلا نہیں ہوتا. یہ دور سنیے، ذکر جب ہوتا ہے تو پھر اکیلا نہیں ہوتا. جیسے آپ پنجابی لوگ کہتے ہو جب تالی بجتی ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں مارو زور، ایک ہاتھ سے تالی بجتی نہیں ہے، بجے گی تبھی جب ادھر سے بھی ہاتھ آئے گا ادھر سے بھی آئے گا تو دونوں ٹکرائیں گے. جیسے تالیاں دونوں طرف سے بجتی ہے نا، تو ذکر جب ہوتا ہے اللہ کا تو ایک طرف سے نہیں ہوتا، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں وہ یاد نہ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ اس کا خود وعدہ ہے، قرآن میں نازل ہوا ہے. تلاوت کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تمہارا یہ ہوا کہ ذکر جب بھی ہوگا تو ہم جب رب کو یاد کریں گے تو ادھر سے بھی یاد چل رہی ہوگی. یہ اکیلے ذکر ہوتا نہیں ہے، ہم یاد کریں اور وہ یاد نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم یاد کریں اور وہ یاد نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی اس نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ توڑتا نہیں ہے. اس نے وعدہ کیا ہے جب بھی تم یاد کرو گے میں تو پھر کروں گا ہی کروں گا. وعدہ توڑتا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہم یاد کریں اور وہ یاد نہ کرے. تفسیر کا پہلا پہلو یہ تھا، جلدی سمجھ جاؤ گے، کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے تاکہ تم مجھے یاد رکھو. میں نے ابھی تک آپ کو یہی سمجھایا، تاکہ نماز میں تمہیں میں یاد آؤں، تم صرف مجھے یاد رکھو. تو میں نے کہا ذکر اکیلا ہوتا نہیں ہے. تفسیر کا دوسرا پہلو یہ ہے، نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں یاد رکھوں. ذکر جب بھی ہوگا تو ادھر سے بھی ہوگا تو ادھر سے بھی ہوگا. تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے، نماز پڑھو تاکہ تم مجھے یاد رکھو.
اور دوسرا پہلو یہ ہے نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں یاد رکھوں. تو نماز پڑھنے والے کو اللہ پھر اپنی رحمت سے فراموش نہیں ہونے دیتا. نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنی عطاؤں سے فراموش نہیں ہونے دیتا. یہ تو میں کہوں گا بات پھر نماز پر ہی آ پڑی. یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ بات پھر نماز ہی پر آ پڑی. ارشاد گرامی ہوا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. 2 تفسیریں ہو گئیں. تیسری تفسیر میں نے ایک بار میں اپنے استاد گرامی کے پاس جب پڑھ رہا تھا تو ڈھیروں مسائل ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ پیش نہیں آئیں گے یا پھر زمانے گزر جائیں گے تو شاید پیش نہ آئیں. تو میں استاد صاحب سے کہتا ہوں استاد محترم یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا کیوں ہے؟ یہ تو زمانوں کے بعد جا کر کہیں شاید پیش آئے. تو اللہ ایسا کرنا اللہ کا ایسا ہوتا کہ جس مسئلے پر میں آبجیکشن کرتا نا کہ یہ تو پیش ہی نہیں آنا، وہ اگلے ہی چند دنوں میں کسی نہ کسی بندے کو پیش آیا ہوا ہوتا، وہ آ کر سوال کر لیتا. یعنی مذہب ہمیشہ رائج ہے. یہ دلیل اس بات کی ٹھہری کہ مذہب ہمیشہ رائج ہے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے. تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ آج پھر ہے. حدیث پاک کے الفاظ میں نے پڑھے، دورہ حدیث میں بچوں کو پڑھائے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم سو کر اٹھو تو جو ہی اٹھو تو نماز پڑھ لو. ایک بات، عنوان یہ نہیں. حدیث کا دوسرا حصہ، جب کبھی تم نماز پڑھنا تمہیں بھول جائے نا، تم بھول جاؤ نماز نہیں پڑھی بھول جاؤ تو جو ہی یاد آئے تو فوراً پڑھ لو. میں سوچتا کہ اے میرے اللہ، نمازی بندہ تو وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے حالانکہ اس نے نہیں پڑھی؟ وہ کیسے بھول سکتا ہے نماز کو؟ وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ تم میں سے ہر ایک نمازی جو پکے نمازی ہیں انہیں تو میرا ابھی تک گمان یہ ہے کہ انہیں تو بھولتا ہی نہیں ہے. فجر پڑھتے ہیں تو زور یاد رہتی ہے، جو زور پڑھے تو اثر یاد رہتی ہے، اثر پڑھے تو مغرب یاد رہتی ہے، وہ عشاء پڑھے تو شکر ہے آج جان چھوٹی، لیکن ساتھ ہی فجر پھر یاد آنے لگ جاتی ہے. تو یہ نمازی بندے کو تو نماز بھولتی نہیں. تو میں کہتا کہ اے میرے اللہ، یہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں کہ جب اگر تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنا بھول جائے نا تو جو ہی یاد آئے تو پڑھ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرسوں میرے ساتھ ہو گیا. وہ ایسا ہوا کہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دولتالے کہیں تشریف لائے ہوئے تھے. تو عصر کی نماز کا وقت تو فرمانے لگے، فون کیا، میں بازار تھا تو فرمانے لگے کہ گھر ہو؟ میں نے کہا جی میں گھر ہوں. تو ایک سنت کی ادائیگی آپ نے کرنی تھی. وہ سنت یہ تھی کہ حضور کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے چلو بھائی بکری شکری پکاؤ بھائی ہم آ رہے ہیں. وہ پہلے ہی وہ کہہ دینا کسی کو ہم آ رہے ہیں بھائی، بغیر دعوت کے حضور تشریف لے جاتے، اور یہ حضور کی خاص عطا ہوتی ہے اپنے غلاموں کے نام. تو اس سنت کی ادائیگی کی خاطر کہنے لگے کہ اچھا پھر ہم 10-12 بندے روٹی پکاؤ ہم آ رہے ہیں. وہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں تو میں عصر کی نماز تب تک پڑھ لوں. وہ بالکل کہیں قریب تھے. میں نے وضو کیا تو ساتھ ہی باہر بیل دیکھا تو استاد صاحب باہر کھڑے ہیں. وہ ایک ہاتھ میرا کنگا ہے، پاؤں میں نے پہنا، جوتا پہنا نہیں ہوا، اسی حالت میں رسیو کیا، بٹھایا. تو کچھ ایسا جب میں عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے لگا نا، میں نے اپنے سر پر وہ عصر کی نماز تو میں نے پڑھی نہیں ہے. اللہ اکبر، عصر کی نماز تو میں نے پڑھی نہیں ہے. وہ ایسا کچھ مہمان نوازی میں الجھ گیا اور بھول گیا. میں نے کہا سرکار آپ نے سچ فرمایا ہے، کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو وجود میں آئے نا. میں کہا کرتا تھا بندہ نماز بھول کیسے سکتا ہے؟ آج اللہ نے وہ بھلوا کر بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تو سچ تو کہا ہے نا. سچ ہی تو کہا ہے کہ جب بھول جاؤ پھر جب یاد آئے تو نماز پڑھ لو. رب کائنات نے یہ کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنا جب بھی یاد آ جائے، جب بھی یاد آ جائے تو نماز پڑھ لینا. تفسیر کی تیسری جہت یہاں پر یہ ارشاد فرمائی گئی ہے، ذکری کا معنی ہے کہ جب بھی تمہیں میری یاد آ جائے نا کہ رب نے تو نماز پڑھنے کا کہا تھا اور میں نے ابھی تک نہیں پڑھی. اللہ اکبر. یہ ہے تفسیر کے لیے آج کے اس جملے کی تیسری جہت. ارشاد گرامی ہوا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھیے میری یاد کے لیے، یا پھر میں تجھے یاد رکھوں اس لیے، یا پھر اگر بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں، یاد آ گیا تو پڑھ لیجئے. یہ تیسری جہت میں نے آپ کے لیے تفسیر کے بیان کر دی. ان الساعۃ آتیۃ، صادقہ قیامت آنے والی ہے. اللہ، عنوان پر عنوان، قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیھا، پر میں چاہتا ہوں کہ یہ بات چھپی رہے. قیامت کب آئے گی یہ بات چھپی رہے، تاریخ اناؤنس نہ کی جائے، یہ بات چھپی رہے. میں یہ چاہتا ہوں صادقہ لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر ایک کو جزا دوں. قیامت قائم ہوگی تاکہ ہر ایک کو جزا دوں. حاصل بیان، قیامت قائم ہوگی تاکہ ہر ایک کو جزا دوں.
آج میں آپ کو قرآن پاک سے نکال کر بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی یہ بھی بیان کیا قیامت سے پہلے بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، نشانیاں بیان کی، قیامت جو ہے وہ کس جگہ پر لگے گی یہ بھی بیان کیا، قیامت جمعے والا دن لگے گی یہ بھی بیان کیا، تاریخ بیان نہیں کی، تاریخ بیان نہیں کی رسول پاک علیہ السلام نے۔ یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے اتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، قیامت سے اتنے سال پہلے دجال آ جائے گا، اور پھر یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا کہ آخرکار سارے مسلمان، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا، سارے کافر رہ جائیں گے تو قیامت آئے گی۔ اتنی ڈھیروں باتیں بیان کی قیامت کی، لیکن یہ نہ بیان کیا کہ آئے گی کب۔ باقی سارا کچھ بیان کر دیا، لیکن حتیٰ کہ قیامت میں کیا ہوگا یہ بھی سارا بیان کر دیا میرے حضور نے۔ کون کا کس کا حساب کیسے ہوگا، کون کیسے پکڑا جائے گا، کون کیسے چھوٹے گا، کون کیسے روئے گا، چلائے گا، 2 بندے آئیں گے، 4 آئیں گے، 5 آئیں گے، عالم آئے گا، شہید آئے گا، سخی آئے گا، یہ ساری قیامت میں کیا ہوگا یہ بھی بیان کر دیا، لیکن بتایا نا کہ قیامت آنے کب ہے۔ رب کائنات نے اصل میں فرمایا یہ ہوا تھا کہ محبوب ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ چھپا رہے، اکاد اخفیہ، ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ چھپا رہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے قیامت آنے کب ہے۔ موت کا معاملہ بھی ایسا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ چھپا رہے، لوگوں کو بتاتے نہیں کہ کس نے کب مرنا ہے، بتاتے ہم نہیں۔ تو ایسا کریں کہ آپ بھی نا قیامت کا علم ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ کو نہیں پتا تھا ہم نے بتا دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے، پر ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ چھپا رہے، اکاد اخفیہ، ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ چھپا رہے۔ یہاں تک تو ہم بات پہلے جانتے ہیں کہ قیامت کے متعلق اللہ بھی یہی چاہتا تھا، اور اللہ کے چاہنے کی وجہ سے رسول اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ پتہ نہ چلے کس دن آنی ہے قیامت۔ لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ آخر اللہ چاہتا کیوں تھا۔ اس نے جو کہ بیان کیا ہے تو اس لیے بیان کر رہے ہیں، وغیرہ مجھے کیا پتا بھئی اللہ نے یہ کیوں چاہا کہ قیامت کا پتہ نہ لگے لوگوں کو۔ اللہ نے بیان کیا تو مجھے لگ گیا پتا، وغیرہ مجھے کیا لگتا پتا کہ اللہ پاک نے یہ آخر کیوں چاہا ہے کہ قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیوں اس نے چاہا۔ اکاد اخفیہا، میں قیامت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا، دن بیان نہیں کرنا چاہتا کہ فلانے مہینے کا فلانا دن ہوگا، ویسے کلی طور پر کہا جمعے کا دن ہوگا، یہ ارشاد کیا، لیکن میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کیوں؟ فرمایا لتجزا، تاکہ ہر ایک کو جزا ملے۔ یہ بات آپ نہیں سمجھے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ قیامت چھپی رہے، ہم کیوں چاہتے ہیں، موت بھی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ چھپی رہے تاکہ جزا مل سکے۔ آپ کو بات ابھی نہیں سمجھ آئی؟ آپ کہو گے مولانا اگر قیامت کی تاریخ بیان کر دی جاتی تو اچھے برے کام کی جزا تو تب بھی دی جا سکتی تھی، عقل تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا کہ 1 دسمبر کو قیامت آ جائے گی تو ٹھیک ہے، جن لوگوں نے برے کام کیے ہوتے ان کو بھی سزا پھر بھی دی ہی جا سکتی ہے، جن لوگوں نے اچھے کام کیے تو ان کو جزا پھر بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ قیامت کو ہم چھپانا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں جزا ہم دیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہوئی نا۔ اگر قیامت کا دن بیان کر دیا جائے کہ فلانے دن قیامت آئے گی تو ٹھیک ہے، جس نے اچھا کیا اسے جزا پھر بھی مل سکتی ہے۔ بھائی 31 مارچ کو رزلٹ اعلان کر دیا جائے گا، 31 مارچ متعین کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، جس نے اچھے پیپر کیے ہوں گے پاس ہو جائے گا، برے کیے ہوں گے فیل ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اگر اللہ بیان کر دیتا کہ قیامت فلانے دن قائم ہوگی تو کوئی، ہم انسان کہتے ہیں کوئی اتنے حرج والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قیامت فلانے دن آئے گی، تیار رہنا، ہم تمہیں سزا بھی دیں گے جزا بھی دیں گے۔ رب کائنات نے کہا نہیں، اگر قیامت بیان کر دی جاتی تو اچھے کاموں کی جزا تو ملتی، برے کاموں کی نہیں۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اچھے کاموں کی جزا تمہیں مل جاتی، لیکن جنہوں نے دنیا میں چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، کسی کی بیٹیوں کو عزت کو تار تار کیا، ظلم کیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، تو پھر ان کو سزا مل نہ سکتی۔ اگر قیامت بیان کر دی جاتی نا تو پھر ان کو سزا مل نہ سکتی۔ حالانکہ ہم چاہتے تھے اچھے کو بھی جزا ملے، برے کو بھی جو اس کی بنتی ہے جزا ملے۔ اگر قیامت کا دن بیان کر دیا جاتا نا تو پھر ان کو جزا نہ ملتی۔ ابھی تک بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دھیان رکھو، بتانے لگا ہوں، کافی دیر سے آپ کو روکا ہوا ہے۔ عنوان ہمارا کیا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک بار پھر دہرائی ہو جائے؟ عنوان یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا قیامت آئے گی، لیکن ہم نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، دن بیان نہیں کیا کس دن آئے گی۔ مولا کیوں؟ کہا تاکہ تمہیں جزا دے سکیں۔
بھائی اگر قیامت کا دن بیان ہو جاتا تو بندہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ جزا تو پھر بھی دی جا سکتی ہے. اگر 1 دسمبر کو قیامت آئے گی تو بروں کو جزا مل جائے, اچھوں کو ان کی جنت مل جائے. کہا نہیں نا, ایسے نہیں نا. مولا کیا مطلب ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں دیکھو اگر مجھے پتا چل جائے کہ 1 دسمبر کو قیامت ہے, زندگی بھر گناہ کروں, 30 دسمبر کو توبہ کر لوں. پتا جو ہے کل وہ پرسوں ٹیلی ویژن میں خبریں لگی ہوئی تھی تو ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اور بہنوں کو قتل کر دیا اور کہتا میں نے توبہ کر لی ہے. اوے اب توبہ کا فائدہ کیا؟ اب تیری توبہ کس کام کی ہوئی؟ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا قیامت موت کب آنے والی ہے تو زندگی بھر نشے اڑاتے, کہتے ابھی بڑا زمانہ پڑا ہوا ہے. اور جس دن اگلے دن موت یا قیامت پھر ہونی ہوتی نا تو اللہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا جب بھی توبہ کرو گے قبول کروں گا. اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا جب بھی توبہ کرو گے قبول کروں گا, جب بھی دعا کرو گے قبول کروں گا, اس کا وعدہ تھا نا, اس کا وعدہ تھا. تو پھر بندہ کل قیامت اور موت آنے والی ہے تو آج ہی کہتا مولا تم نے وعدہ کیا ہے نا جب بھی مانگو گے دوں گا, توبہ کرو گے قبول کروں گا. مولا میری توبہ. رب کائنات نے کہا زندگی بھر گناہ کر کے آج توبہ کر رہا ہے, ہم توبہ قبول کر لیتے تو برائیوں کی سزا پھر نہ مل سکی نا, گناہوں کی سزا پھر نہ مل سکی نا. حالانکہ جو مظلوم بیچارے زندگی بھر پستے رہے, پریشان حال بیچارے زندگی بھر حالات ان کا گھیرا تنگ کرتے رہے, تو انہیں تو امید تھی ایک دن تو آئے گا نا ظالم پکڑا جائے گا. اور ظالم کو پتہ لگ گیا قیامت کس دن ہے, وہ راتوں رات توبہ کر لے تو ظالم ادھر بھی نشے کر گیا ادھر بھی نشے کر گیا. رب کائنات نے کہا نہیں محمد پیارے ہمیں بھی پتہ ہے, پتہ آپ کو بھی ہے, پر بتانا نہیں, بتانا نہیں, بتانا نہیں. یہ بات چھپا کے رکھنی ہے. ارشاد گرامی ہوا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا, بے شک قیامت آنے والی ہے میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعى, جو بھی اس نے محنت کی ہوگی تاکہ اللہ پاک اسے اس کی جزا عطا فرما دے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. میرے 2-3 منٹوں میں یہ بات سنبھال لیجئے. اے قرآن پڑھنے والے, تجھے منع نہ کر دے وہ بندہ جو قیامت کو نہیں مانتا کہ تو بھی نہ مان. کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا اور اس کو سنبھالا دیا گیا. انسانی فطرت یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں سارے وہ کریں. ہم محراب نشین, ہم کہتے ہیں سارے لوگ علماء بن جائیں. صاف سی بات ہے, لالچ ہوتی ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں سب کو پریچ کرتے ہیں اور ذرا باقی ادھر چھوڑو, ذرا ڈاکٹر بن جاؤ. یعنی جو بندہ جو ہوتا ہے نا تو وہ اوروں کو یہ سمجھاتا ہے کہ اور تو یہی کام کر رہے. جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہوتی ہے تو پتر کو 72 یاد کراتے رہتے ہیں. وہ 72 ہے کہ نہیں, LHP 9986, وہ بس ایسا ہی چلتا رہتا ہے ان کا. تو جو بندہ جو انگلینڈ کے نشے کھا چکے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پتر انگلینڈ ہی چلا جائے. تو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا تو وہ آ کے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر یا ہمارے چاہنے والوں کے اندر برائی کو اور اچھے. یہ جو نشہ پینے والے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے پر کوشش کرتے ہیں کہ تو بھی پی پوڑی ایک, پتہ ہے نا. یہ وہ تبھی تو ایک سے دوسرا نشے بنتا ہے, دوسرے سے تیسرا بنتا ہے. وہ چور ہوتے ہیں وہ بھی اپنا فن وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. آپ کو یہ بات اب سمجھ آ جانا چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام متقیوں کے سردار تھے تو چاہتے تھے سارے متقی بن جائیں. شیطان بدوں کا سردار ہے تو وہ چاہتا ہے سارے بد بن جائیں. تو یہ آپ کو سمجھ آئی, اب یا قرآنی انداز میں جلدی سمجھ آ گئی نا. بندہ جو ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ باقی سارے وہ رہیں. سنی جو ہیں ہم سارے چاہتے ہیں کہ سارا جان سنی ہو جائے. دیوبندی کہتے ہیں سارے جان دیوبندی ہو جائے. شیعہ کہتے ہیں نہیں سارے شیعہ ہو جائیں. یہ جو بندہ جو ہوتا ہے یہ تو کوئی میں نے اپنے آپ سے شروع کیا نا. بندہ جو ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ یار اب سمجھیں. مولا کائنات نے کہا جو عقیدہ ہے نا, عقیدہ قیامت آنے والی ہے, یہ قیامت آنے والی عقیدہ ہے. تو اگر جو بندہ اس عقیدے کو نہ مانتا ہو تو وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے اور تمہیں کہے کہ قیامت نہیں آنی تو رب تعالیٰ نے سمجھایا کہ برا عقیدہ نہیں ماننا. اللہ پاک نے یہ سمجھا کہ برا عقیدہ نہیں ماننا. جو عقیدہ غلط ہوتا ہے نا اسے تم نے نہیں ماننا. سمجھایا اصل میں یہ ہے لا یصدنک عنہا, روک نہ دے کہیں تمہیں قیامت پر ایمان لانے سے. کون؟ من, وہ بندہ لا یؤمن بہا, جو ایمان نہیں لاتا, جو خود بد عقیدہ ہے. اگر وہ اپنی بد عقیدگی کا پرچار تم تک کرنا چاہے تو اس کی بد عقیدگی کو قبول نہ کرنا. اگر تمہیں خوش عقیدہ اچھا عقیدہ تمہیں کوئی بتائے وہ لے لینا. محمد تمہیں اچھا عقیدہ بتاتے ہیں, اللہ ایک, یہ اچھا عقیدہ ہے, لے لو, سارے لے لو. محمد اللہ کے رسول, یہ اچھا عقیدہ ہے, سارے لے لو. قیامت کو شفاعت چلے گی, یہ اچھا عقیدہ ہے, سارے لے لو.
قیامت نہیں آنی، یہ برا عقیدہ ہے، یہ نہ ماننا۔ قبر کے اندر عذاب نہیں ہونا، یہ برا عقیدہ ہے۔ جب نبی کہہ رہے ہیں ہونا، پھر تو کون ہوتا کہنے والا کہ نہیں ہونا؟ یہ برا عقیدہ ہے، نہیں لینا۔ ارے بھائی میں نے آپ کو لگے تو جلدی سے یہ سمجھایا، اچھا عقیدہ قابل اختیار ہوتا ہے اور برا عقیدہ فوراً پھینک دیے جانے کے لائق ہوتا ہے۔ برا عقیدہ فوراً پھینک دیے جانے کے لائق ہوتا ہے۔ برا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کے خلاف ہو، صحابہ کے عقائد کے خلاف ہو، رسول اللہ کے بیانات کے خلاف ہو، وہ عقیدہ برا۔ بھائی قبر میں عذاب ہوگا، یہ حضور کا بیان ہے، کوئی کہے نہیں ہوگا، یہ عقیدہ خراب ہو گیا، وہ غلط کہتا ہے۔ نبی کی زبان سچ بولتی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، کوئی کہے نہیں آنے والی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ دہری ایسے ہی کہتے ہیں، کوئی اٹھنا شٹنا، مکہ والے یہی تو کہتے تھے، من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ انکار کرنے والے تھے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى۔ عنوان ختم، سبق ختم۔ آپ کو اگلے سبق کے بارے میں ٹچ کروں، ایسا عنوان جو چھوڑا نہیں جا سکتا، ایسا عنوان جو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پتہ عنوان کیا ہے؟ سبق ہمارا ختم ہو گیا، اگلا عنوان لے جاؤ، صرف بتاؤں گا اگلی نشست میں۔ بات ہو رہی تھی اللہ کی، ہم رب ہیں، عبادت ہماری، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کرنا۔ موسیٰ پاک، قیامت آئے گی، بہت بڑا عنوان، قیامت آئے گی، سب بندے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اچانک اتنے بڑے بڑے عنوان چھوڑ کر کے تو ایک دم سے کہا، یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ لاٹھی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کیا ترتیب ہوئی یار؟ اللہ، بڑا سارا عنوان، ساتھ ہی یہ لاٹھی کیا پکڑی ہوئی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا بڑا عنوان اور لاٹھی پر آ گیا۔ کوئی بات ہے نا، ربط ہے نا۔ الیکشنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑا آج کل پاکستان کا بڑا سارا الیکشن ہو رہے ہیں، ہر سیاستدان ہیٹ اپ ہوا ہے، متحرک ہوا ہے۔ تو اچانک کوئی درمیان میں کہ گولا کتنے کا ہے، وہ برف کا بنا ہوا گولا کتنے کا ہے، وہ مر جانے ہیں۔ بات الیکشنوں کی ہو رہی ہے تو گولا درمیان میں کہاں چھیڑ لایا ہے؟ تو بڑے عنوان کے بعد اچانک مختصر عنوان ایک دم سے حیرت ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوئی، کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اچھا یہ بات پتہ بھی ہے کہ لاٹھی ہے، پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ پاک، اور مجھے پتا ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہونا، تو مجھے پتا ہے لاٹھی ہے، تو اللہ کو نہیں پتا لاٹھی ہے؟ پتہ بھی ہے لاٹھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کہا مولا لاٹھی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہوا؟ یہ بڑا دلچسپ عنوان ہوا، لہذا دھیان رکھنا، ناغہ نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔